برنز، جل جانا، آگ، تیزاب اور کھولتے ہوئے پانی سے جلنا اب ایک روزمرہ کی بات بن گئی ہے۔ ہم نے جدید اشیاء کو استعمال کر کے ان حادثات میں کافی حد تک اضافہ کر لیا ہے۔ اب خواتین کو قتل کرنے کی بجائے مٹی کا تیل انڈیل کر آگ لگا دی جاتی ہے اور مٹی کے چولہے کا نام بدنام ہو جاتا ہے۔ مصنوعی ریشے سے بنے ہوئے لباس جلد ہی آگ پکڑ لیتے ہیں اور جسم میں چپک جاتے ہیں۔ اس طرح تکلیف میں نمایاں اضافہ ہو جاتا ہے۔ علاج کے لیے جلے ہوئے زخموں کو ہم دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں، ایک وہ حصہ جو کھولتے ہوئے پانی سے جلے اور دوسری قسم جو شعلوں سے جلے۔ اس کے بعد یہ طے کیا جاتا ہے کہ جسم کا کتنے فیصد حصہ جل گیا ہے اور جو حصہ جلا اس کی شدت کیا ہے۔ آگ اگر پوری کھال نہ جلائے تو اسے سطحی جلنا سپرفیشیل برنز کہتے ہیں، جبکہ مکمل طور پر کھال جل جائے تو اسے مکمل طور پر جلنا کہا جاتا ہے۔ جیسے کہ بجلی کے شعلے سے جسم جو ہے یہ مکمل طور پر جل جاتا ہے اور اس کا نقصان کافی گہرائی تک ہوتا ہے۔ اس کی علامات کچھ اس طرح سے ہیں۔ جلنے کی علامات اور اس کی شدت کا متعین کرنا ذرا مشکل ہوتا ہے۔ جسم کا جتنا حصہ جس قدر زیادہ جلے گا اسی قدر اس کی میں اذیت جو ہے وہ زیادہ ہوگی۔ جلنے کے بعد اصل مسئلہ ہونے والا صدمہ ہے جسے سرجیکل شاک کہتے ہیں۔ جلن، درد اور جسم کے کسی بھی حصہ کے جھلس جانے سے جو اذیت کی لہریں نکلتی ہیں ان کی وجہ سے خون کا پریشر گر جاتا ہے، رنگ پیلا پڑ جاتا ہے اور نبض مشکل سے محسوس ہوتی ہے۔ مریض کو سانس لینے میں مشکل پڑتی ہے اور اسی کیفیت میں وہ مر جاتا ہے۔ مریض اگر ہوش میں ہو تو اسے ضرورت کے مطابق مشروب پلایا جائے، لیکن بے ہوشی کی حالت میں منہ میں پانی کا چمچہ ڈالنا اس کی موت کا باعث بن سکتا ہے۔ اس کیفیت کو دوسری تمام چیزوں سے زیادہ توجہ کی ضرورت ہوتی ہے، جس میں یہ ہے کہ اسے بار بار اطمینان دلایا جائے، آرام سے اسے لٹا دیا جائے اور اس کے لیے زیادہ آکسیجن مہیا کرنا بڑا ضروری ہوتا ہے۔ اس کا علاج کچھ اس طرح سے ہے۔ زخم کو اچھی طرح سے صاف کیا جائے، اگر اس کے اوپر کوئی کوئلہ، راکھ یا کوئی ایسی چیز لگی ہے تو اسے آرام سے اتار دیا جائے، اس کو دھویا جائے اور جراثیموں سے پاک کر دیا جائے۔ زخموں پر ایسی دوائی لگائی جائے جو چپکنے والی نہ ہو۔ اگر جلنے والا حصہ زیادہ ہے تو مریض کو ہسپتال میں لے جایا جائے، کیونکہ خون اور پانی کی کمی کی وجہ سے اس کو پلازمہ دینا ضروری ہے اور پلازمہ کی کتنی مقدار دی جائے یہ ایک سمجھدار ڈاکٹر جو ہے اس کی بصیرت پر منحصر ہے۔ مریض کو پانی اور دوسرے مشروبات موسم کے مطابق زیادہ سے زیادہ دیے جائیں، لیکن یہ خیال رکھا جائے کہ مریض جب ہوش میں ہو اس وقت یہ مشروبات دیے۔ زخموں کو عفونت سے بچانے کے لیے جراثیم کش ادویات کا استعمال بڑا ضروری ہے۔ تشنج سے بچاؤ کے لیے ATS کے انجیکشن ضرور لگوائے جائیں۔ اگر جلد کی موٹائی کا 1/3 تک حصہ جلا ہے تو داغ باقی نہیں رہتا۔ زیادہ جلنے کی صورت میں داغ گوشت کے لوتھڑے، ہاتھوں اور پیروں میں بدنمائی ہو سکتی ہے، جس کا ڈاکٹروں کے پاس ابتدا میں تو بندوبست ہے لیکن بعد میں اس کا کوئی حل نہیں ہے۔ احادیث نبی کی روشنی میں اگر ہم دیکھیں تو سب سے پہلا کام جو ہے وہ آگ کو بجھانا ہے۔ مریض کو شعلے لگ رہے ہوں تو اس پر کوئی بھاری کمبل، کوئی بڑی چادر، بھاری قسم کی بھاری کپڑا وغیرہ ڈال کر شعلوں کو بجھایا جائے۔ آگ جسم پر لگی ہو یا کسی عمارت میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم کسی کو آگ میں جلتا ہوا دیکھو یا عمارت میں آگ لگی ہوئی دیکھو تو اللہ تعالیٰ کی بزرگی یعنی تکبیر بیان کرو، کیونکہ اس کی تکبیر آگ کو بجھا دیتی ہے۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب بھی کسی عمارت میں آگ لگی ہوئی دیکھی یا کوئی ایسا حادثہ دیکھا تو ایسے متعدد موقعوں پر جب اللہ اکبر 12 مرتبہ کہا گیا تو آگ بجھ گئی۔ محدثین بیان فرماتے ہیں کہ آگ شیطان کے زیر اثر ہے، اس لیے جب اس کے سامنے اللہ تعالیٰ کی بزرگی بیان کی جائے تو اس کا بجھ جانا ایک لازمی امر ہے، کیونکہ کسی فرد کو آگ سے تکلیف اور نقصان ہونا ایک شیطانی کارنامہ ہے۔ تو اس صورت میں جب اللہ تعالیٰ کی بزرگی بیان کی جائے گی تو مجروح کی نجات ایک لازمی امر ہے۔ جنگ احد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زخموں کا جو علاج کیا گیا وہ آج کی جدید سائنس سے بہت بہتر ہے۔ آپ کے زخموں کو بار بار پانی سے دھویا گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پانی کے بار بار دھونے سے جراثیم کشی کے ساتھ ساتھ جلد کی پھیلی ہوئی رگیں جو ہیں وہ سکڑ گئیں۔ ایسا کرنے سے جسم میں سوزش پیدا کرنے والے جراثیم جو ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں اور ٹھنڈا پانی درد اور جلن کو کم کرتا ہے۔ آپ نے زریرہ کو پھوڑے اور پھنسیوں کے لیے تجویز فرمایا ہے۔ حکیم بو علی سینا لکھتے ہیں کہ جلے ہوئے زخموں کے لیے گلاب کے عرق میں زریرہ ملا کر اور سرکہ ملا کر لگانا بہترین طریقہ ہے۔ روغن زیتون زخموں کو منتمل کرنے اور سوزشوں کو روکنے میں لاجواب ہے۔